بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز وتھ گل۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، کل آپ نے کہانی کا پارٹ 1 دیکھا، تو آئیے چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ جن کی تھانوں سے باہر ڈیوٹیاں لگتی ہیں، وہ مختلف کاروباری لوگوں اور راہگیروں کو تنگ کر کے ان سے رقوم نکلواتے ہیں۔ یہ سب باتیں مجھے پتہ چلنے پر میرا دل بھی بہت سخت ہو گیا تھا۔ میں کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا، صرف پیدا پر میرا سارا زور ہوتا تھا۔ اس پیدا میں کچھ حصہ میری سینئر کا بھی ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں سمجھ گیا سب کو رقم دینے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے افسر کو خوش رکھو، باقی ساتھیوں کو چائے پر ٹھڑکا دو، یہی ان کی اوقات ہے۔ غلط کام پر جب پکڑ نہ ہو تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میرے افسر مجھے ایسی جگہ پر ڈیوٹی دینے لگے تھے جہاں پیدا زیادہ ہوتی تھی۔ ناجائز کمائی جب آتی ہے تو وہ اپنی واپسی کا راستہ بھی نکال لیتی ہے۔ جوا، شراب، بازاری عورتوں سے تعلقات رکھنا جیسی برائیاں مجھ میں آتی چلی گئی۔ دوستوں کے ساتھ کھانے پینے، عیاشی کی محفلیں جمانا معمول بن گیا تھا۔ میرے عزیز رشتہ دار بھی مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ میں معمول سپاہی ہو کر خرچ اس طرح کرتا ہوں جیسے کوئی رئیس زادہ ہوں۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے کہ میں اتنا خرچ کیسے کرتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند اور گردن اکڑ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری گردن میں سریا آ گیا ہو جو گردن کو سیدھا رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب اوپر کی کمائی کا کمال ہے۔ میں کہتا، ارے بھائی، کیا تم بھی اوپر کی کمائی لیتے ہو؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے۔ کیا کروں، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ اوپر کی کمائی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں فخر سے کہتا، دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ اوپر کی کمائی سے جیب ہر وقت نوٹوں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے گھر میں کوئی فکر و فاقہ نہیں تھا۔ میرے آئے دن کے فضول قسم کے خرچوں سے تنگی آنے لگی تھی۔ خوش آمدید دوستوں کے اکسانے پر میں آئے دن مخصوص جگہوں پر عیاشی کی محفلیں منعقد کرنے لگا تھا۔ ان محفلوں میں دل کھول کر خرچ کرتا، جس سے میری جیب خالی رہنے لگی تھی۔ دوستوں کا بھی خاصا مقروض ہو گیا تھا، مگر میں پریشان پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ اوپر کی کمائی میں اکثر ایسے مواقع آ جاتے تھے کہ میں اپنا سارا قرضہ چند دنوں میں چکا دیتا تھا۔ اس لیے مجھے دوستوں سے پھر نیا قرضہ مل جاتا تھا۔ دوستوں کے قرضہ دینے سے انہیں یہ فائدہ تھا کہ وہ میری محفلوں میں کھل کر مفت میں عیاشی کر لیتے تھے، اور میں انہیں اس لیے مفت میں عیاشی کرا دیتا تھا کہ وہ میری خوشامد اور جھوٹی تعریفی کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے منہ سے اپنی بے جا تعریفیں سن کر میرا سر فخر سے اور غرور سے تن جاتا تھا۔ انہی دنوں میں دوستوں کا خاصا مقروض ہو گیا۔ جو پیدا ہو رہی تھی اس کا زیادہ حصہ قرض چکانے میں صرف ہو رہا تھا۔ میرے افسر کو پیدا میں حصہ نہ ملنے وہ بھی مجھ سے روٹھا روٹھا سا رہنے لگا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا اور میں پوری کوشش میں تھا کہ کہیں سے پیدے کا
आसरा हो जाए ताकि अफसर को खुश कर दूं, वरना मेरी ऐसी जगह ड्यूटी लगा देगा जहां बिल्कुल भी पैदे का आसरा ना हो। ऐसा हो जाने पर मेरे लिए अय्याशी तो दूर की बात, घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। हुआ ये कि एक अस्पताल से कुछ फासले पर मेरी ड्यूटी थी। रात के 2 बज रहे थे कि एक शख्स को मैंने मोटरसाइकिल पर आते देखा। इसे देखकर मैंने रुकने का इशारा किया। इसने गाड़ी रोक दी। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैंने ज़रा रौब से कहा। मैं घर से आ रहा हूँ और वो जो सामने अस्पताल है वहाँ जा रहा हूँ, इसने बताया। मुझे तो तुम चोर दिखाई दे रहे हो। चोर? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं शक्ल से आपको चोर दिखाई देता हूँ? इसने गुस्से से मुझे देखा। इसका गुस्से से मुझे देखना एक आंख नहीं पाया था, क्योंकि आवाम को गुस्से से देखना हम पुलिस वालों का काम है। अगर आवाम ने हमें गुस्से से देखना शुरू कर दिया तो हम पुलिस वाले पैदा किस तरह कर सकेंगे? इसका फैसला अभी हो जाएगा, तलाशी दो, मैंने करक कर कहा। इसने अपने हाथ ऊपर कर लिए। मैंने इसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ कागज और 25,000 रुपए की रकम के सिवा जेब से कुछ ना निकला। कहाँ से ये रकम लेकर आए हो? किसी को लूटा है तुमने? मैंने तेज आवाज में कहा। मैंने किसी को नहीं लूटा, वो बोला। फिर इतनी रकम रात गए जेब में डालकर कैसे घूम रहे हो? मैंने तंज किया। ये रकम मैंने अपने दोस्त काशिफ से उधार लेकर आया हूँ। मेरी बीवी की ऑपरेशन से डिलीवरी होनी है। अगर मेरी बीवी का बरवक्त ऑपरेशन ना हुआ तो पैदा होने वाले बच्चे और बीवी दोनों की जान को खतरा है। कहानियाँ घुल लेने में तुम चोर चक्कू का जवाब नहीं है। मैंने अपने हाथों में 25,000 की रकम को ललचाई नज़रों से देखा। इस रकम में से कुछ रकम मेरे अपने अफसर को दे देने से इसकी नाराज़गी दूर कर देने के लिए काफ़ी थी। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, वो बोला। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम चोर नहीं हो? मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। मैंने अच्छे चोरों का दिमाग दुरुस्त करके रख दिया है। फिर तुम किस खेत की मूली हो? अभी थाने के ड्राइंग रूम की सैर करवाऊंगा ना, तो फिर तुम सब कुछ फड़ बोलने लगोगे कि ये रकम तुम कहाँ से चुरा लाए हो। मैंने कहा, मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे ये रकम फौरी तौर पर अस्पताल में जमा करवानी है। वो गिड़गिड़ाया। अच्छा, इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम सच्चे हो। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त किए बगैर गुजारा नहीं है। मैंने फौरन गन निकाल कर तान लिया। ये क्या कर रहे हैं? वो घबराया। तू मुझे झूठा साबित करना चाह रहा है ना? मैं इस वक्त तेरे सर का निशाना लेकर गोली चलाऊंगा और तेरे मरने पर तेरी लाश सामने जो गंदा नाला है इसमें फेंक दूंगा। मैंने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, नहीं, ऐसा गज़ब नहीं करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। वो इल्तिजा करने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा साबित करने की? आज तक मेरे किसी अफसर ने मुझे झूठा नहीं कहा,
تو کیا میرے افسر سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو کیا تو میرے افسر سے بھی بڑھ کر ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے جانے دیں۔ میری بیوی ہسپتال میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جاؤ اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آئندہ کبھی کسی پولیس والے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن دوسرا پولیس والا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے ایسے کہا جیسے اس پر احسان کر رہا ہوں۔ جی وہ میرے پیسے، اتنی بدتمیزی کرنے پر پیسے لینے کی توقع رکھتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے چپ چاپ چلا جا اور پیسوں کو بھول جا۔ نہیں، ایسا ظلم نہ کرے۔ میں یہ بڑی مشکل سے پیسے لے کر آیا ہوں، کہیں اور سے اتنی جلدی پیسے ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ وہ میرے پاؤں میں پڑ گیا اور گر گرانے لگا۔ اس کے گر گرانے سے مجھے یہ سمجھنے میں آسانی ہو گئی تھی کہ وہ اثر و شوق والا شخص نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگتا یا میری اوپر شکایت کر کے اپنی رقم وصول کر لیتا۔ اس پر مجھے بہت ترس آ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ مجھے بھی رقم کی اشد ضرورت تھی۔ میں کسی بھی طرح سے یہ آئی رقم اسے لوٹانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاؤں پر پڑتا دیکھ کر اسے زور سے ٹھوکر ماری۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ گن کا رخ میں نے پھر اس کی طرف کر دیا۔ میں ابھی فائر کھولنے ہی والا تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس لیے وہ چلایا، خدا کے لیے گولی نہیں چلانا۔ نہیں، گولی چلانی پڑے گی، تو اس طرح باز نہیں آئے گا، میں نے غصے سے کہا۔ دوستو، اس کہانی کا پارٹ 3 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔